آج میں آپ کی ملاقات ایسی ہی ایک عظیم خاتون سے کروانے جا رہی ہوں جن کی عمر ہے 70 سال اور انہوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ ان کا نام ہے راحت چودھری۔ ویسے میں بھول جاتی ہوں کہ کہاں چیز رکھی ہے کہاں نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ قرآن پاک حفظ کرتے ہوئے اللہ نے اتنی مجھے قوتیں دی ہے، حافظہ دی ہے کہ میں اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتی۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم۔ اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان رویزہ راجپوت۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بھی کسی پر اپنی کرم نوازیاں اور مہربانیاں نچھاور کرتے ہیں تو اس کو علم اور ہنر کی دولت سے نواز دیتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ کسی خاتون نے 70 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا ہو؟ تو آج میں آپ کی ملاقات ایسی ہی ایک عظیم خاتون سے کروانے جا رہی ہوں جن کی عمر ہے 70 سال اور انہوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ ان کا نام ہے راحت چودھری۔ کون سا جذبہ تھا جو آپ کو یہاں تک لیا؟ جذبہ اس طرح تھا کہ 2015 میں نے کلاس جوائن کی تھی تفسیر اور ترجمے کی۔ ترجمے اور تفسیر میں نے جب کیا، پورا جب قرآن ہو گیا، تو جب میں سورۃ اعلیٰ پہ پہنچی تو اس پہ تھا کہ سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم تمہیں یاد کروائیں گے اور تمہیں بھولنے نہیں دیں گے۔ تو بس وہ میرے دل میں کہا اگر اللہ کروا سکتا ہے، یاد کروائے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے بھی یاد کروائے گا۔ اس کے بعد پھر میں نے آہستہ آہستہ شروع کیا۔ تقریباً ایک سال میں صرف 2 سپارے میں نے صرف کیے، 29واں 30واں۔ اس کے بعد کووڈ کا مسئلہ پڑ گیا، تو پھر وہ یہی تھا کہ بیٹھی چلو میں اسی کو کرتی ہوں اور کچھ نہیں کرتا، تو پھر ماشاءاللہ میں نے تقریباً 2.5 سال میں ماشاءاللہ پورا قرآن پاک۔ ایک سورہ یاد کرنے میں کتنا وقت لگ جاتا؟ پہلے تو تقریباً 1 سال پورا صرف 2 سپارے ہوئے ہیں، 29واں اور 30واں 2 سپارے 1 سال میں نے کیے ہیں۔ پھر جب کووڈ ہو گیا تو اس میں گھر پہ بیٹھی تھی، باہر جانا نہیں تھا، پھر شوق پیدا ہوا زیادہ کہ زیادہ کروں، تو پھر اللہ کے مہربانی سے کبھی 1 رکوع کبھی 2 رکوع اس طرح کر کے، تو ماشاءاللہ شکر الحمدللہ ہو گیا۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ ہم نے سنا ہے کہ آپ اسکول بھی چلا رہی ہیں۔ بالکل، ہمارا اسکول ہے رائل ایون کیمبرج اسکول کے نام سے سبزہ زار میں، تو اس کی برانچیز ہیں، تو اس میں وہ بھی چلاتی ہوں۔ میں اپنے موبائل میں تقریباً سارا جو ہے نا، وہ ہر ٹائم نکلی ہوں تو موبائل پہ پکڑا، اس کو پکڑ کے تو چلتے پھرتے اپنا پھر یاد کرتی رہی۔ پھر رات کو آ کے اکٹھا شروع کیا لائنوں کو، سطروں کو، پھر آیتوں کو اکٹھا کر کے پھر رات کو قاری صاحب کو سناتی تھی میں۔ موٹیویشن آپ کو کس نے دی کہ آپ کر سکتی ہیں؟ مطلب نارملی تو اس عمر میں حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ بالکل، باقی بہت حافظہ کمزور، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میرا اس میں کوئی حافظہ کمزور نہیں ہوا، اور اللہ نے اور زیادہ میرا تیز کیا، اور زیادہ تیز کیا، اور بہت زیادہ ماشاءاللہ۔ ویسے میں بھول جاتی ہوں کہ کہاں چیز رکھی ہے کہاں نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ قرآن پاک حفظ کرتے ہوئے اللہ نے اتنی مجھے قوتیں دی ہے، حافظہ دی ہے کہ میں اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتی۔ بس اس منزل کیسی ہے آپ کی؟ منزل ظاہر ابھی ایک دفعہ کیا، اب دوبارہ شروع کیا، دوبارہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہے کہ اس رمضان میں تراویحاں پڑھاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ماشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں، اس کو برقرار رکھنے کے لیے آپ نے مزید کیا سوچا؟ برقرار روزانہ ابھی بھی میں نے اس کو دہرائی کرنی ہے، روزانہ دہرائی کر کے تو پھر کرنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، یہ کہ میرا ساتھی بن گیا ہے کہ میں اس کے بغیر سو نہیں سکتی۔ کیا روٹین ہے آپ؟ میری روٹین یہی ہے کہ رات کو میں نے اس کو پڑھ کے سونا۔ اچھا، عمرہ بھی کیا ہوا ہے آپ نے؟ حج بھی کیا؟ 2 حج کیے ہوئے ہیں، 12-13 عمرے کیے ہوئے ماشاءاللہ، رمضان میں 3-4 رمضانوں میں کیے ہوئے ہیں۔ شکر الحمدللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں میں کم۔ تجوید اور قرات کیا آپ نے پہلے سے سیکھ رکھی تھی یا اس سلسلے کے ذریعے آپ نے سیکھی؟ پہلے میں مدرسے جاتی تھی ترجمہ اور تفسیر کے لیے، ترجمہ وہاں پہ پڑھا اور ساتھ تفسیر پڑھی۔ تفسیر کے دوران ہی بس جب آخری سپارے پہ تھی نا، تو وہیں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہیں پہ مجھے پھر شوق پیدا ہوا کہ میں اس طرح کروں گا۔ پہلے تو ویسے ہی کیا تجربے کے طور پر کہ میں کر سکتی ہوں کہ نہیں کر سکتی۔ 1 سال میں نے 2 سپارے کیے ہیں، 29 اور 30۔ ایک دن میں کتنا رکوع یاد کر لیں؟ وہ ڈیپینڈ کرتا تھا رکوع پہ اوپر، اس کا ترجمہ بھی کرنا ہے، اس کی تفسیر بھی ساتھ دیکھتی تھی، تو ڈیپینڈ کرتا تھا۔ اگر چھوٹا رکوع ہوتا تھا تو وہ تو 2 بھی کر لیتی تھی، تو بعد میں پھر 3 بھی کیے ہیں، 2 بھی کیے ہیں، جہاں پر جہاں تک سمجھ آتی تھی وہاں تک وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ویسے ہی کیا ماشاءاللہ۔ کون سا ایسا پارہ ہے، کون سی ایسی سورہ ہے جسے یاد کرتے ہوئے بہت مشکل لگا؟ سورۃ نساء میں ذرا مسئلہ ہوا تھا، تو باقی تقریباً ساری یاد کی ہیں۔ پھر عربی زبان سے کتنی آشنا ہے؟ عربی زبان سے اتنی آشنا ہی نہیں ہے، مطلب ہے کہ جب ترجمہ تفسیر کیا جب تب پتہ چلا کہ اس میں ہے، ویسے تو ویسے ہی ایسے پڑھتی رہتی تھی۔ جیسے قرآن میں نے ایک رمضان میں 4-4 6-6 قرآن میں نے ختم کیے ہوئے، لیکن اب جب کیا تو اب ترجمے کے ساتھ بڑے تفسیر کے ساتھ جب پڑھتی تھی تو ایک بڑی مشکل سے 1 یا 2 قرآن ہوتے تھے۔
لیکن عربی سے اتنی ہے، لیکن جو عربی وہ ویسے گرامر وغیرہ وہ نہیں ابھی ہے، لیکن ترجمہ اور تفسیر وہ آرام سے آ جاتا ہے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، ہمارے معاشرے میں ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ جو بچہ تھوڑا سا ذہین ہوتا ہے اور اس کا اچھا اسمارٹلی یاد کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں بھی آپ یاد کر سکتے ہیں، قرآن مجید آپ حفظ کرنا سٹارٹ کر دیں۔ اس میں ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ اس میں کوئی عمر کی قید نہیں ہے؟ جی، اس میں عمر کی واقعی کوئی قید نہیں۔ مجھے بھولنے کا بہت زیادہ، جب سے ایج مطلب اب 70 ایئرس کی تقریباً میں ہو گئی ہوں، تو اس میں بہت زیادہ فریج میں گئی ہوں کوئی چیز لینے کے لیے، سمجھ نہیں آتی تھی، میں لینے کے آئی ہوں، پھر بھول گئی، پھر یاد آیا، پھر گرے باندھتی تھی میں اس کو دوپٹے کو کہ میں نے کیا لینا ہے۔ تو لیکن اللہ کا شکر، اللہ کی شکر، اتنا میں شکر ادا نہیں کر سکتی اللہ کا کہ جو قرآن پاک حفظ کیا ہے، سارا کچھ اللہ نے بالکل روز روشن کی طرح میرے چہرے دماغ کے آگے آیا، اور سب کچھ میں نے ماشاءاللہ کیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ہر کام کا ایک آغاز ہوتا ہے۔ آپ نے کسی کو دیکھ کے یا کسی بھی انسٹیٹیوٹ سے آپ کو یہ موٹیویشن ملی اور آپ نے سٹارٹ کیا، آپ کو دیکھ کے کس نے یہ کام کیا؟ مجھے دیکھ کے میری اسکول کی ٹیچرز ہیں 2، اس کی ساس ہیں، انہوں نے جب مجھے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میں بھی شروع کرنا ہے۔ مجھے دیکھ کے پھر میرے یہ نواسہ ہے، میری بیٹی ہے، میری بیٹی نے بھی ساتھ شروع کیا، پھر نواسے نے ماشاءاللہ 3 سپارے حفظ کر لیے ہیں، وہ بھی لگا ہوا ہے، بھی روزانہ قاری صاحب سے حفظ کرتا ہے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، اتنی بڑی اچیومنٹ ہے، کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ میں اپنے آپ کو بہت زیادہ خوش قسمت محسوس کر رہی ہوں، بہت زیادہ۔ ماشاءاللہ، آپ نے حج بھی کیے ہیں، عمرے بھی کیے ہیں، اور یہ ایک چیز تھی، یہ بھی آپ نے ماشاءاللہ سے 2 حج ماشاءاللہ کیے ہیں، 13-14 عمرے کیے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ کے رمضان میں بھی 4-5 دفعہ رمضان میں بھی گئے ہیں، شکر الحمدللہ اللہ کی طرف، اللہ نے مہربانی، ظاہر اللہ کی مرضی سے، اللہ کی مہربانی سے ہوا ہے، تو اللہ کا شکر ہے، جتنا بھی شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے، شکر۔ آگے کا کیا پلان ہے؟ ابھی کیا کرنے والی ہیں؟ کچھ الگ سوچا ہے آپ نے؟ بچوں کو اس طرف لے کر آ رہی ہیں ماشاءاللہ، فیملی میں سب آپ کو سپورٹ بھی کرتے ہیں اور اسی راہ راست پہ چل بھی رہے ہیں، کیا سوچ رہی ہیں آگے؟ کیا سوچا؟ آگے میں نے یہ سوچا کہ عربی کی میں نے تجویز کی جو کلاس ہے نا وہ میں نے کرنی ہے، اس کا کرنا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو جا کے اچھی طرح، تاکہ پھر میں آگے جو ہے وہ لوگوں کو میں کچھ کروا سکوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ کوشش میری یہی ہے کہ باقی زندگی کے معاملے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے آگے بھی سرخرو ہو جاؤں۔ یہ بھی تو ہے نا کہ دنیا کا 1 منٹ کا پتہ نہیں، چلو جب میں جاؤں تو یہ سرخرو تو ہوں بس اللہ کے آگے۔ 2.5 سال لگے ہیں مجھے اس میں نے کسی کو نہیں بتایا، بلکہ میرے مدرسے کی جو ٹیچر میری ہیں وہ بھی الہدا سے پڑھی ہوئی ہیں، ان کو صرف پتہ تھا، انہوں نے بھی کسی کو نہیں بتایا، اور میں نے سب مجھے کہتے تھے کہ آپ کلاس میں نہیں آ رہی، تو میں کہتی تھی میں اپنی ذاتی مصروفیات کی، میں کہتی تھی میرا شو آف نہ ہو، شیطان بیچ میں مجھے پنجہ نہ مار دے۔ میری کوشش اس شیطان سے میں بچ جاؤں، کیونکہ شیطان جو ہے وہ اچھے کاموں میں کرتا ہے، خرابی کرتا ہے، تو میں نے کوشش یہی کی ہے کہ میں کسی کو شو آف نہ کروں۔ اور جب ابھی ربیع الاول کا مہینہ آیا، اس سے میں نے اپنا سپارہ تیز کی ہے کہ میں ربیع الاول والے مہینے کے دن ختم کروں، تو انشاءاللہ تعالیٰ، اور ماشاءاللہ اللہ نے مجھے یہ سعادت دی ہے کہ میں نے ربیع الاول کے مہینے میں یہ قرآن پاک جو ہے وہ ختم کیا۔ پھر میرے سارے مدرسے کی جو میری کولیگس تھیں ان کو پتہ چلا ہے، تو پھر انہوں نے بھی بڑا موٹیویٹ ہو کے کہا ہے کہ ہم بھی کریں گے، اگر آپ کر سکتی ہیں تو ہم بھی کریں گے، تو یہ بھی میرے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اگر ماشاءاللہ سے آپ نے حج بھی کر لیا ہے، عمرے بھی کیے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ سے آپ نے قرآن بھی حفظ کر لیا ہے، زندگی کا مقصد تو ایک طرح کا مکمل ہو گیا۔ کوئی ابھی بھی کوئی ایسی خواہش ہے کہ آپ سوچتی ہیں کہ بچے بھی کریں؟ کیا سوچتی ہیں؟ میں سوچتی ہوں کہ میں نے اپنے بچوں کو پہلے بچوں کو اپنے کہا تھا، پھر پوتے پوتیوں کو بھی کہا، لیکن جب پھر میرا دل کیا کہ یہ نہیں کرتے تو اللہ مجھے کروا دے، اللہ نے میری سن لی، اور مجھے اللہ میاں شکر الحمدللہ مجھے حافظ قرآن کا شرف حاصل ہوا۔ میسیج یہی ہے کہ دنیا میں میں کہتی ہوں قرآن کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، ہر مسئلے کا حل جو ہے نا وہ قرآن میں موجود ہے۔ کوئی بھی مسئلہ، مجھے بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا، کوئی ایسا پریشانی آتی تھی، جب میں نے درس پہ پہلے میں نے قرآن کی ترجمہ اور تفسیر کیا تھا، جب میں ترجمہ تفسیر کرنے جاتی تھی تو کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو ایسے میرے سامنے آ جاتا تھا، تو یہ اللہ مجھے ہی کہہ رہا ہے کہ تمہارا ہی مسئلہ ہے، تمہارا ہی مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو پھر میں خود ہی اللہ میاں کے شکر ادا کرتی تھی کہ اللہ نے مجھے میرا مسئلہ جو ہے نا وہ خود ہی سولو کر دیا ہے۔ تو اس لیے قرآن جو ہے وہ کوئی مشکل نہیں ہے، کسی قسم کی اس میں مشکل نہیں، بس ارادہ پکا انسان کا ہونا چاہیے کہ میں نے کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پھر خود ہی ساتھ دیتا ہے۔ ویسے بھولنے کی عادت ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے قرآن میرا اللہ تعالیٰ نے میرا ساتھ دیا بس۔ جی ناظرین، ان سے ملاقات کرنے کے بعد مجھے خود بھی اس بات پہ یقین آ گیا ہے کہ جب بھی آپ کسی چیز کا، آپ کو کوئی کام کرنے کا جذبہ اور ارادہ اور نیت اگر آپ کی پکی ہے تو آپ اس کو مکمل کر ہی لیتے ہیں۔ اردو پوائنٹ کی ٹیم کے ساتھ اپنی میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔